أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ، اللہ کے فضل سے ہم اس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس مہینے میں آپ دیکھتے ہیں مسجدیں باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تلاوت قرآن کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی صدقہ اور خیرات پر بھی خوب توجہ دی جاتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ اس مہینے میں ہمارا دشمن شیطان اس کو اللہ پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کون ہے؟ ہماری اس سے کیا دشمنی ہے؟ آج ہم اس بات پر پڑھیں گے کہ یہ خوشخبری تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ شیطان کو اللہ نے اس مہینے میں بند کر دیا ہے، لیکن ہمیں کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم دشمن اس کو سمجھتے ہیں جس نے ہمارے کاروبار خراب کیا ہے، جس نے ہماری جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، جس نے ہماری بہن بیٹی کو طلاق دی ہے، ہم تو اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان، اس کو اللہ نے بند کر دیا۔ لیکن شیطان اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، یہ سورۃ الاعراف ہے، اللہ فرماتا ہے کہ شیطان اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو مخلوق ہے اللہ کی، اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ اور سورۃ کہف میں بالکل وضاحت کے ساتھ فرمایا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ یہ ہم سے پہلے مخلوق آباد تھی، یہ جنات ہم سے پہلے اس دنیا میں موجود تھی۔ اس کی تخلیق کا مقصد سورۃ جن کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اللہ نے پیدا کیوں کیا جنات کو، شیطان کو؟ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ انسانوں کو بھی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ انسانوں میں بھی شریر انسان ہو جاتے ہیں جو اللہ کی بغاوت شروع کر دیتے ہیں، ایسے جنات میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان میں ایمان والے بھی ہیں۔ سورۃ جن کے اندر تفصیل ایک جن کی زبان سے کہ ہم میں ایمان والے بھی ہیں اور ہم میں اللہ کے نافرمان بھی ہیں۔ تو یہ اللہ کی مخلوق، جنات آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق ہے۔ اس کی ہمارے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ ہم تو وجود ہی نہیں رکھتے تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہمیں تو اللہ نے بعد میں پیدا کیا۔ اور نقشہ کھینچا ہے سورۃ الاعراف میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں جب انسان کو پیدا کر دوں اور اس کی صورت درست کر دوں، پھر حکم دیا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، اور فرشتوں کے ساتھ شیطان، جنات، یہ بھی چونکہ اللہ کی مخلوق تھی، ان کو بھی حکم دیا۔ ہر چیز کو انسان کی برتری تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ فسجدوا الا ابلیس،
سب نے سجدہ کر لیا، اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم آنے کے بعد سب سجدے میں گر گئے انسان کے سامنے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ بھی اطاعت گزار بندہ تھا، اللہ کا نافرمان نہیں تھا۔ روایات کے اندر تو، اسرائیلیات کے اندر تو بہت کچھ آتا ہے کہ عبادت کرتے کرتے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، اگرچہ صحیح روایات میں تو ایسی ذکر نہیں ہے، اسرائیلیات میں بہرحال یہ بات موجود ہے۔ اب یہ اللہ کا نافرمان کیوں بنا؟ اسے کیا تکلیف پہنچی؟ یہ خود بیان کرتا ہے، قال انا خیر منہ، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، اور بہتری کی دلیل، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ جو ہے وہ اعلیٰ چیز ہے، مٹی ادنا چیز ہے، میں اعلیٰ چیز ہو کر اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تکبر کر گیا، بڑائی کا شکار ہو گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ یہ میری توہین ہے کہ میں انسان کو سجدہ کروں۔ اور یہ توہین جو ہے اس کو اتنی بری لگی کہ یہ صورت بنی اسرائیل میں جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا۔ جب اس کو حکم دیا تو دیکھیے، غلطی ہو جانا انسان سے بھی ممکن ہے، غلطی کی بندہ توبہ کر لے، اللہ غلطی ہو گئی، بجائے غلطی کرنے کے باوجود توبہ کی بجائے اگر آدمی اکڑ جائے، اپنے دلائل دینا شروع کر دے، اور دلیل کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے جو مجھے اس کا حکم دیا ہے تو تیرا حکم درست نہیں ہے، نعوذ باللہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی اللہ کے حکم میں نقص نکالے، یہ بہت بڑی بغاوت ہے۔ تو کہتا ہے، قال اسجد لمن خلقت طینا، میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اللہ کو چیلنج کرتا ہے، قال ارائیتک، تھوڑی سی مجھے مہلت دے، میں تجھے دکھاؤں گا، ھذا الذی کرمت علی، اس انسان کو جو تو نے مجھ پر بزرگی دے دی، مجھ سے اس کی شان بڑھا دی، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تم مجھے قیامت تک تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اس کی ساری اولاد کو گمراہ کر دوں گا، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ تیرا ناشکر گزار بندے ہیں۔ کتنا بڑا چیلنج ہے اللہ مالک الملک کو کہ اللہ تم نے جو مجھے حکم دیا یہ حکم درست نہیں تھا، اور دو دلیلیں دی اس نے، ایک دلیل تو یہ کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں اعلیٰ چیز ہوں، اور دوسری دلیل یہ دی کہ میں اس کی ساری اولاد کو گمراہ کر سکتا ہوں، ناشکر گزار بنا سکتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے بھی کہا، جا فمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم، تم سب کی سزا جہنم ہوگی۔ دیکھیے، اس کو تو بالکل یقین ہے کہ میں جنت، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، جنت جہنم دیکھ رہا ہے، اس کو تو ان باتوں کا یقین ہے، لیکن ضد کتنی بری چیز ہے کہ بجائے اس کے اس جہنم سے ڈر جائے، جب اللہ نے دھمکی دے دی کہ جو تیری پیروی کرے گا تیرے سمیت اس کو جہنم میں ڈالوں گا، اس کو مستثنا نہیں کیا کہ چل ٹھیک ہے مقابلہ کر اور پھر تجھے میں چھوڑ دوں گا، میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ نہیں، اللہ نے کہا جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ وہ بھی اکڑ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ثابت کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کو کتنی اجازت دی، اللہ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ،
اپنی آواز نکال کر جس جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر لے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، ان پر حملہ آور ہو جا اپنی فوج کے ساتھ، اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ، اپنے پیادوں کے ساتھ، تو ان پر حملہ کر لے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال میں اور اولاد میں تو شریک ہو جا، ان کے مال میں بھی شرکت کر لے، مجھے اس مال میں سے اپنا حصہ رکھ لے، جو تو کوشش کر سکتا ہے کر لے، ان کی اولاد میں بھی تو شرک پیدا کر دے، جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ وَعِدْهُمْ، ان کو وعدہ، جھوٹے وعدے کے ذریعے جو گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر لے۔ لیکن ہمیں بتا دیا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ شیطان کے سارے وعدے دھوکے والے ہیں، اس کا کوئی وعدہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ میں وہ وعدہ پورا کر سکے۔ صرف اللہ کے نافرمان ثابت کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ناشکرے ہیں، شیطان نے یہ میدان سنبھال لیا کہ بس اب میرا میدان یہی ہے کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ناشکرے ہیں۔ دیکھیے پھر خوشخبری بھی ہمیں سنا دی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو جتنا مرضی کوشش کر لے، جو میرے بندے ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب اس پر لعنت بھی کر دی، اس کو مہلت بھی دے دی، اور ساتھ اس کے حملوں کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اس آیت کے اندر بھی کہ اللہ نے کہا جا اپنی فوج لے آ، اپنے پیدل لے آ، اور لایا وہ۔ جنگ بدر میں اس نے کفار کو مسلمانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا اور خود شامل تھا فوج کے اندر، اور جب فرشتے دیکھے پھر وہ بھاگا اور کہنے لگا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی وہ ساری کوشش کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین مکہ کو سامنے لے آیا، ان کے گھڑ سواروں کو لے آیا، جنگ خندق کے موقع پر سب کو جمع کر لیا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ فرشتے دیکھتا ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور ایک دم اس کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو مسلمان کے ساتھ فرشتے کھڑے ہیں، یہ کفار کا تو کچھ بھی نہیں بنے گا، بھاگ جاتا ہے۔ تو وہ پوری کوشش کرتا ہے اور اس کے حملے بتا دیے۔ دیکھیے وہ اپنے حملہ، خود ایک حملہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، الزام بھی پورا اللہ پہ لگاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میری غلطی ہے، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، میں نے تیرا حکم نہیں مانا، کہتا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، کیوں کیسے؟ مجھے حکم دے کر کہ میں اس ادنا کو سجدہ کروں، میں اس کی برتری مان لوں، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اچھا پھر میں اب کیا کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا، یہ دنیا کے اندر غرق ہو جائیں گے، اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، کوئی نہیں بچے گا۔ اب اللہ کا کتنا فضل ہے، کتنا کمال ہے کہ شیطان کے سارے وار ہمیں بتا دیے۔ اگر ہم اس سے بچنا چاہیں تو صرف یہ دو آیتیں، بنی اسرائیل کی اور یہ دوسری سورۃ ہجر کی، یہ دو آیتیں ہمارے لیے کافی ہیں کہ شیطان کیا کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس کا مقصد بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ دشمن کا مقصد پتہ ہوگا تو مقابلہ ہوگا کہ وہ کس راستے سے ہمیں گمراہ کرے گا۔ اس کا مقصد ہمیں اللہ کا ناشکرہ ثابت کر کے جہنم میں داخل کرنا ہے۔ اب ہم اگر اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ ثابت کرنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ اللہ نے
اس کو بھی ڈھیل دی. دیکھیے ان کے اندر ایمان والے جنات موجود ہیں, ان کو بھی موقع پورا دیا. یہ نہیں کہ وہ سب کے سب جہنم کے لیے بنے ہوئے ہیں, نہیں, جنات جنتی بھی ہیں, مومن بھی ہیں, اور جنات کافر بھی ہیں, جہنمی بھی ہیں. انہوں نے بغاوت کی. بغاوت کس لیے کی؟ حسد کی بنا پر, کہ ہمیں برتری کیوں مل گئی ان پر. اب انہوں نے ثابت کیا کرنا ہے کہ ہم برتری کے لائق نہیں ہیں, ہم بھی اللہ کے نافرمان ہیں, ہم گمراہ لوگ ہیں, ناشکرے لوگ ہیں, ہم بھی جہنم کے حقدار ہیں. جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو مقابلہ آسان بھی ہوگا. پھر اس کا وار قرآن مجید میں ہر جگہ اس کے تذکرے موجود ملیں گے. جہنم کے اندر جو وہ خطاب کرے گا اس کا تذکرہ بھی ملے گا. اب یہ شیطان